أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. درود شکر. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 32، 33 اور 34 ہے. ترجمہ سنیے. اے نبی کی بیویوں، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم تقوی اختیار کرو، پس تم بات میں جھکاؤ پیدا مت کرو، ورنہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ لالچ کرنے لگے گا، اور تم سب سیدھی سیدھی بات کر لیا کرو، اور تم گھروں میں ٹھہری رہو، پہلے والی جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار مت کرو، اور تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. بے شک اللہ تعالیٰ تم سے اے اہل بیت برائیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں اور تمہیں پوری طرح پاک فرمانا چاہتے ہیں. اور اے نبی کی بیویوں، جو کچھ تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حضور کی حدیثیں پڑھی جاتی ہیں تم اس کو یاد کرو. بے شک اللہ تعالی بڑے باخبر باریک بھی ہیں. محترم بھائیوں، اس سے پہلے ہم نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں سے تذکرہ آیا کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی بیویوں نے کچھ مطالبہ کیا تھا، کچھ مانگا تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے قرآن کی آیت اتاری کہ ایسے نبی کی جو حالت ہے، یعنی مسکنت کی حالت، غربت کی حالت، ہمارے نبی نے تو جان بوجھ کر غریبی اختیار کی تھی، تو وہ جو حالت ہے اسی پر اگر نبی کے ساتھ رہنا ہے تو رہو، نہیں تو آؤ تمہیں سب کے سب کو جدا کر دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد آیت آئی، جب بات آئی تھی کہ پھر امی عائشہ وغیرہ ساری جو بیویاں تھیں ہمارے نبی کے، سب نے کہا کہ نہیں، نبی جیسی بھی حالت میں ہیں ہم اسی حالت پر نبی کے ساتھ رہیں گے، اب کے بعد ہم خرچہ زیادہ نہیں مانگیں گے. یہ بات گزر گئی. جب انہوں نے نبی کے ساتھ رہنا پسند کیا، یعنی ہماری امہات المؤمنات نے، جب مؤمنین والمؤمنات، انہوں نے جب ہمارے نبی کے ساتھ رہنا پسند کیا تو پھر اللہ نے ان کا مقام بڑھایا کہ دنیا والی جو عورتیں ہیں ان کے مقابلے میں ہماری جو نبی کی بیویاں تھیں وہ اگر کوئی عمل کریں گی تو ان کو ڈبل ثواب ملے گا. یاد ہے کہ نہیں؟ اور اگر وہ کوئی خطا کریں گی تو چونکہ مقام ان کا بڑا ہے تو خطا بھی بڑی سمجھی جائے گی تو سزا بھی ڈبل دی جائے گی. یہاں تک بات پہلے گزر چکی تھی، جوڑنے کے لیے میں نے سنایا. آگے کی بات یہ ہے، نبی کی بیویوں کو 5 حکم دیا گیا ہے. اصل میں بیویوں کو، ہمارے نبی کی بیویوں کو، ہمارے امہات المؤمنین مؤمنات کو جو حکم دیا گیا وہ تو خاص انہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی کی بیویوں کو سنا کر دنیا کی تمام مسلمان عورتوں کو وہ حکم ہے. اور سورہ احزاب میں نے آپ کے سامنے پہلے شروع میں کہا تھا کہ پردے کے بارے میں جو یہ میڈیا پر سوال اٹھاتے ہیں کہ پردے کا حکم قرآن میں نہیں ہے، یہیں سے شروع ہوتا ہے وہ پردے کا حکم. اس کے علاوہ اور بھی کھل کر پردے کا حکم آیا ہے. جب وہ آیات آئیں گی تو انشاءاللہ وہاں اس کے بارے میں اور پڑھیں گے، سنیں گے. لیکن یہاں سنیے، پہلا حکم دیتے ہیں ہمارے نبی کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ، اور ان کے ساتھ ساتھ دنیا کی ساری عورتوں کو. اب نبی کی بیویوں کو کیوں یہاں پر خاص کیا؟ وہ اس لیے کہ جب ان کا مقام بڑھا دیا گیا اور انہوں نے نبی کے ساتھ رہنا پسند کیا تو اب کوئی ایسی حرکت ان عورتوں سے، یعنی جب ہمارے نبی کی بیویاں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں، تو ان امہات المؤمنین والمؤمنات سے
کوئی ایسی تھوڑی سی بھی خطا نہ ہو جو کہ ہمارے نبی کے کیریئر پر لوگوں کو انگلی اٹھانے کا موقع دے دے۔ بھئی ایک آدمی ہمارے معاشرے میں بہت بڑا اللہ والا سمجھا جاتا ہے، اچھا انسان ہے، اب ان کے گھر کی کوئی بھی چاہے بیٹی ہے یا بیٹا ہے کوئی غلط کر لے تو سب سے پہلے لوگ انگلی کس پر اٹھائیں گے؟ بچے پر بعد میں اٹھائیں گے، پہلے کہ اس کا باپ بہت بڑا اللہ والا بنتا ہے، بچہ دیکھو کیا ہے۔ تو یہ معاشرے کی عادت ہے۔ تو یہی ہمارے نبی علیہ السلام کی بیویوں کو اللہ نصیحت کر رہے ہیں کہ تم سے کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے کہ لوگ میرے نبی پر انگلی اٹھانے لگے، اور ورنہ تمہارے سے جب کوئی چیز ہوگی پھر لوگ نبی پر انگلی اٹھائیں گے تو میرے نبی علیہ السلام کو تکلیف ہوگی۔ اور سورہ احزاب میں ہر جگہ وہی بات ذکر کی جا رہی ہے کہ ایسے کام نہ کرنا جس سے میرے نبی کو تکلیف ہو۔ تو وہی پہلا حکم دیا ہمارے نبی کی بیویوں کو کہ اے نبی کی بیویوں، تم سن لو کہ تم دنیا کی عام عورتوں کی طرح نہ ہو کہ عام عورتیں جو چاہیں کریں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ نہیں، تمہارا ایک مقام ہے، تم نبی کی بیوی ہو، اور نبی بھی کون سی نبی؟ دنیا کا آخری نبی، جس کے لیے یہ کائنات بنایا گیا، جس کے لیے اللہ نے دنیا کو بنایا، خوبصورت سجایا سنوارا، اس نبی کی بیوی ہو۔ اور اس نبی کے بارے میں ہے کہ اگر وہ نبی کو نہ بھیجنا ہوتا اللہ کو تو دنیا ہی نہیں بناتے۔ تو اتنے بڑے نبی کی بیویاں تم لوگ ہو تو سن لو کہ تم دنیا کی عام عورتوں کی طرح نہ ہو۔ چنانچہ اچھا دنیا کی عام عورتوں کی طرح نہ ہو، اس کے لیے ایک شرط لگا دی کہ اگر وہ چیز تمہارے اندر ہے تو پھر تمہارا ایک مقام ہے، اگر وہ چیز نہیں ہے تو عام عورتیں بھی ویسی وجہ سے تم۔ کیا وہ اتقیتن، کہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ اس کے نبی کا خوف اپنے دل میں لاؤ۔ اگر یہ چیز تمہارے اندر ہے تو یہ چیز تمہارے مقام کو اور تمہارے پوزیشن کو اللہ کے یہاں بڑھائے گا۔ اگر تم تقوی اختیار نہیں کرتے ہو تو دنیا کی جیسے اور عورتیں ہیں ویسے تم بھی ہو۔ تو پہلی چیز ان کو یہ نصیحت کی گئی۔ دوسری چیز، پہلی تقوی اختیار کرنا، دوسرے فرمایا فلا تخضعن بالقول، اے نبی کی بیویوں بات میں نرمی مت لاؤ، بات میں نرمی مت لاؤ۔ کیا مطلب نرمی؟ حالانکہ نرمی آدمی کو نرم بات کرنا چاہیے، کسی سے بات کرنا ہو تو جب دیکھو غصے میں ہو یہ اچھی چیز نہیں ہے، نرمی کے ساتھ بات کیا جاوے ہر ایک کے ساتھ میں، یہی ہمارے نبی کے اخلاق ہیں۔ لیکن نبی کی بیویوں کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی بات میں نرمی نہ آنے دو۔ کہاں؟ آگے کیا آیت ہے؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل میں نفاق کی بیماری ہے یا جس کا ایمان کمزور ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم ان صحابہ سے اگر نرمی سے گفتگو کرو گے تو صحابہ تو جو پکے ایمان والے ہیں وہ تو ماں سمجھتے ہیں، پکے ایمان والے وہ تو ماں سمجھتے ہیں، لیکن جو منافق ہیں، جو کہ اوپر سے مومن بنے ہوئے ہیں اندر سے پورے کے پورے کھوکھلے ہیں اور نبی سے دشمنی رکھتے ہیں، تو وہ تمہارے اوپر گندی نظر دوڑائے گا۔ نبی کی بیویوں کو نصیحت ہے، اس سے پوری دنیا کی عورتوں کو نصیحت ہے کہ اے دنیا کی عورتوں جو نبی کو اور نبی کی بیویوں کو ماننے والی ہو، اللہ کے رسول کی پیروی کرنے والی ہو، سن لو کہ تم کسی بھی غیر مرد سے بات کرو، سب سے پہلی چیز حضور نے فرمایا کہ بغیر اس کے شوہر کے بات نہیں کر سکتے۔ کسی بھی غیر عورت سے بات کرنا ہے، یعنی عورت جو ہے اس عورت کو اگر کسی مرد سے بات کرنا ہے تو اس مرد کو چاہیے کہ پہلے اس عورت کا جو باپ ہے یا بھائی ہے یا شوہر ہے ان سے پہلے اجازت لے لے، بھئی میں آپ کی بہن سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی بیوی سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کی بیٹی سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اجازت، اور یہ ایسے نہیں بلکہ کوئی ضرورت ایسی آ گئی، اب بات کرنا ہے، جیسے مثال کے طور پر ڈاکٹر صاحب ہیں، ایک مریضہ سے بات کرنے والے ہیں، تو اب اس عورت سے بات کرنے سے پہلے ڈاکٹر کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کرے، اس عورت کے شوہر سے پوچھ لے کہ میں آپ کی بیوی سے بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کیا بیماری ہے۔ یہ تو بات ہو گئی، عورتوں کو یہاں نصیحت ہے۔ اب تو عام کوئی بھی انسان اگر عورت سے بات کرے تو اس عورت کے جو محرم ہیں ان سے پہلے پوچھ لے، اجازت لے لے۔ یہ مردوں کو کہا گیا۔ عورتوں کو کیا کہا گیا؟ چلو ٹھیک ہے، ابا سے اجازت لے لیا کہ ہاں بھائی ہم آپ کی بیٹی سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، ابا نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے بات کرو۔ تو کیسے بات کرنا اب بیٹیوں کو کہا جا رہا ہے
کہ ایسے نرم گفتگو نہ کرو کہ اس کے دل میں تمہارے لیے محبت جاگ جائے. تو بہت اچھی آواز ہے، وہ دھیرے دھیرے معاملہ آگے بڑھانے کی وہ کوشش کرے گا. جس کے دل میں بیماری ہے، یعنی جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کا ڈر نہیں ہے، وہ لوگ اگر ایسے اجازت بھی مل جاوے تو اے بیٹیوں اس امت کی، اے لڑکیوں، اے اس امت کی عورتوں، اگر تم نے نرمی سے بات کیا ان سے تو وہ تمہارے طرف میلان کرے گا اور وہ تمہارے طرف قدم بڑھانا شروع کرے گا. اسی لیے سامنے والے سے نرمی سے بات نہیں کرنا. عورتوں کو یہ نصیحت کیجیے، اپنے گھر کی بیٹیوں کو، بہنوں کو نصیحت کیجیے کہ تم اسکول میں جاتی ہو، تمہارا اسکول کا کوئی جو کلاس میں پڑھنے والا لڑکا ہے وہ اگر کبھی بہانہ مار کر بات بھی کرے تو تم ان سے سختی سے بات کرو، نرمی سے نہیں. یہ قرآن کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے. اسی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اتنا زیادہ محفوظ رہنے کے لیے کہا ہے کہ جس کے دل میں بیماری ہے اس سے بچایا جا سکے عورتوں کو. تو ہم ایک باپ ہونے کے ناطے، ایک بھائی ہونے کے ناطے، ایک شوہر ہونے کے ناطے اپنے گھر کی عورتوں کو یہ نصیحت کریں. پہلی نصیحت جو آج سن کر جائیں گے کہ کسی سے بات کرنے کی تو ضرورت ہے نہیں، بات نہیں کرنا کسی سے، صرف اپنے لوگوں سے بات کرنا، غیر مرد سے بات کرنا حرام ہے. اگر کبھی ضرورت پڑی تو اس کے ساتھ کیسا بات کرنا؟ سختی کے ساتھ، یعنی ایسا بات کرنا اتنا ٹائٹ آواز میں کہ سامنے والا سوچے بابا جنات ہو یہ، تو اس سے بات نہیں کرنا آئندہ اگلی بار. یہی ہے طریقہ. گھر میں کوئی آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی نہیں ہے تو عورت کے لیے مسئلہ یہ ہے تو اندر سے زور سے آواز کہے کہ نہیں ہے کوئی، جاؤ یہاں سے، تاکہ آئندہ وہ آدمی کبھی بھی اس دروازے کی طرف آنے سے پہلے سوچے کہ بھئی اندر سے خطرناک آواز آتی، نہیں جانا ہے. اور اگر اندر سے کہا کون ہے جی، نہیں ہے ہمارے گھر والے، بڑے پیار سے بات کیا تو وہ آدمی دوسرے دن اور بہانہ مار کے آئے گا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل میں گناہوں کے خواہشات کے بیماریاں ہیں وہ لالچ کرے گا اسے. فون کیا کسی نے، بیٹی نے اٹھا لیا، ابا کا فون ہے اٹھا لیا بیٹی نے، تو بیٹی کو کہہ دیا جاوے کہ تو کسی کا فون ہے، چاہے میرے دوست کا فون کیوں نہیں ہو، اس کے ساتھ سختی سے بات کرو. آج کے دوست پر بھی بھروسہ نہیں ہے، کھل کر کہہ رہا ہوں، دوست پر بھروسہ نہیں ہے. ہمارا دوست ہماری بیٹی پر غلط نظر رکھتا ہے. کیا سمجھتے ہیں یہ دور کوئی پاکی کا اور نیکی کا دور ہے؟ صحابہ کے دور میں یہ آیت اتری ہے اور صحابہ کے بارے میں اتری ہے، تو ہمارا دور تو 1400 سال بعد ہے. تو سوچ لیجئے کہ ہمارے دور کا کیا عالم ہوگا. ایسے رپورٹ ہیں، ایسی خبریں ہیں کہ دوست باپ کا تھا لیکن اس کی بیٹی کے ساتھ غلط کیا. کیسے کیا؟ یہی کہ ہماری بیٹیاں سوچتے ہیں کہ ہمارے ابو کے دوست ہیں، ذرا پیار سے بنا پردے کے بھی ان کے سامنے آگے کہ ابو ہی تو لگتے ہیں ہمارے، ابو کے دوست تو ہمارے بھی ابو، ان کے پاس بنا پردے کے آ گئے، پیار سے بات کیے. آگے دور ایسا آتا ہے کہ یہ بے حیائی کا دور ہے، آگے آیت آ رہی ہے کھلی برائیوں کا دور ہے، تو لوگ غلط استعمال کر لیتے ہیں. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو نصیحت کریں. کسی کا فون آئے نرمی سے بات کریں، کون ہے، کیا کام ہے، ٹھیک ہے ابھی نہیں ہے بعد میں فون کرو، ابا آئیں گے بتا دیں گے، بھیا آئیں گے بتا دیں گے، نہیں ہے ہمارے شوہر، جب آئیں گے تو فون کریے گا. اس طرح سختی سے بات کرے تو سامنے جو فون پر آدمی ہے وہ دوبارہ فون نہیں کرے گا، دوبارہ فون کرنے سے پہلے سوچے گا. اور اگر سختی سے جواب دیا، سامنے والے کو تکلیف ہو گئی تو سمجھ لیجیے اس کے دل میں یہ بیماری ہے. وہ ہماری بیٹیوں کی، ہماری بیویوں کی، ہماری بہنوں کی، ہماری عورتوں کی آواز پیار والی سننا چاہتا ہے. اگر تکلیف ہے سامنے والے کو اور واقعتاً شریعت پر چلنے والا ہے تو اسے تکلیف نہیں ہوگی. بہت اچھی تربیت کی تم نے اپنی بیٹیوں کی، ایسا کہے گا وہ. بہت اچھی تربیت کی آپ نے اپنی بہن کی، بہت اچھی تربیت کی ہے آپ نے اپنی بیوی کی. تو پہلی نصیحت یہ ہے کہ کوئی بھی اگر سامنے والا غیر محرم بات کرنا چاہے تو اس سے نرمی نہیں سختی کے ساتھ بات کیا جائے. نصیحت کریں گے اپنے گھر میں جا کر کے، یہیں رکھ کر چھوڑ دیں گے؟ اب یہ نصیحت اپنے گھر میں بھی کیجئے اور آنے والی ہماری جو نسل ہے میں اپنے مکتب کے بچوں کو سکھاتا ہوں اور وہ اپنے باتیں سناتے ہیں کہ اسکول میں ان کے کیا ہوتے ہیں. تو پہلی نصیحت یہ ہے عورتوں کے لیے اس امت کی کہ وہ کسی بھی غیر محرم سے بات کرے تو کسٹمر کیئر کی عورت سے نہیں، عورت کی طرح نہیں. کسٹمر کیئر میں جو عورتیں ہوتی ہیں بڑی نرمی سے بات کرتی ہیں، ایسا نہیں.
بلکہ سخت لہجے میں بات کرے تاکہ سامنے والا دوبارہ لالچ نہ کر سکے، پہلی چیز۔ دوسری چیز وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، سیدھی سیدھی بات کر ڈالو، سیدھی سیدھی، ایسا نہیں کہ بات گھماؤ پھراؤ تاکہ 1 منٹ کے بدلے 2 منٹ بات ہو، 2 منٹ کے بدلے 3 منٹ بات ہو۔ دروازہ کھٹکھٹانے ہے، ایک بات پوچھنا تھا، اس کو سیدھے سیدھے جواب نہیں دیے، کہاں گئے ہیں، کیوں نہیں ہیں، کدھر کو گئے ہیں، میں فلاں ہوں، یہ بات بڑھانے لگیں گے۔ جس کے دل میں بیماری ہے، جس کے دل میں گناہ کا روگ ہے، وہ کیا کریں گے؟ جس کے دل میں گناہ کی خواہشات کے روگ ہیں، وہ آدمی اس طرح سے قدم بڑھائے۔ میرے بھائیوں، یہ پریکٹیکل بات کہی جا رہی ہے، کوئی یہ ایسا نہیں کہ پرانے زمانے کو، اس دور میں ایسا ہو رہا، رانگ نمبر سے بات ہونا شروع ہوتا ہے اور ہوتے ہوتے لڑکی کو لے کے بھاگ جاتا ہے۔ کیوں ہوا یہ ہے ایسے؟ میرے پاس ایسی خبریں ہیں، آپ کو جھوٹ لگے فون کیسے؟ میں اپنے گاؤں کی بات کرتا ہوں، ایک لڑکی ہے، اس کی شادی لگی ہوئی ہے کسی سے، پتہ چلا کہ وہ جس دن اس کی شادی ہونے والی ہے کچھ دن پہلے وہ بھاگ گئی۔ کس کے ساتھ میں؟ انجان لڑکے کے ساتھ میں۔ انجان تھا وہ، معلوم کیا گیا نہیں، رانگ نمبر آیا تھا، 1-2 سال سے بات ہو رہی تھی۔ تو یہ رانگ نمبر میں 2 سال سے بات کیوں شروع ہو گئی؟ پہلی ہی جب آواز آئی تھی وہاں نرمی سے جواب دیا تھا، تو اس کے دل میں بیماری تھی، اس نے پھر اس پر خواہش ظاہر کی، دھیرے دھیرے کانٹیکٹ بڑھاتا گیا، یہاں تک نوبت آئی کہ ماں باپ کے منہ پر کالک پوت کر بیٹی بھاگ گئی۔ ماں باپ کی عزت کو پیر کے نیچے روند کر کے، جیسے کچرے کی طرح ماں باپ نے جو پالا تھا پیار سے پھول کی طرح، وہ بیٹیاں جب اس کو ہم نے تربیت نہیں کی تھی یہ والی، تو وہ پھول کی طرح عزت کو زمین پر پھینک کر کے، ماں باپ کی ناک کٹوا کر کے، ماں باپ کی عزت کو ختم کر کے کسی اور کے ساتھ بھاگ جاتی۔ کیوں؟ یہ تربیت نہیں کی تھی۔ بچپن سے بیٹیوں کو سکھایا جا رہا، کسی سے بھی بات کرنا ہو نرمی سے نہیں، سختی سے۔ ہاں، جو اپنے لوگ ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، ان سے نرم گفتگو کرو۔ ابو ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، شوہر ہیں، ماموں ہیں، خالو ہیں، رشتہ دار جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، ان سے نرمی سے بات کرنا چاہیے، یہ اخلاق ہے۔ لیکن دوسری طرف جو کہ غیر محرم ہے، ان سے بات کرنے کا طریقہ قرآن نے سکھایا ہے، سختی سے بات کرو تاکہ اس کے دل میں تمہارے لیے کبھی بھی کوئی خیال نہ آوے۔ پہلی چیز۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، بہت بڑی چیز ہے۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ عورتوں کو گھروں میں باندھ کر رکھ دیا ان مولویوں نے، اسلام میں نہیں ہے، اس کے لیے جواب یہ ہے، اللہ فرما رہے ہیں تم اپنے آپ کو گھروں میں روکے رکھو، اپنے آپ کو گھروں میں روکے رکھو۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی کی بیویوں کو۔ جب نبی کی بیوی کو اتنا سخت پردے کا حکم ہے تو عام عورتوں کو کتنا سخت پردے کا حکم ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ نبی کی بیویوں کو، حالانکہ ان سے زیادہ پاکیزہ اس زمین پر کوئی آ نہیں سکتا، اتنے زیادہ وہ جو نبی کی گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں پاک صاف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کے نکاح میں کبھی بھی اللہ نے کسی بھی گندی عورت کو نہیں دیا، جب سے اللہ نے دنیا بنایا تب سے لے کر آج تک۔ ہاں، اس کے ایمان میں غلطی آ سکتی ہے، اس کے ایمان کے اندر اس کے عقیدے خراب ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے کیریکٹر میں کہ وہ زنا کرنے والی ہو، وہ گندے کام کرنے والی ہو، غیر سے جڑنے والی ہو، ایسا ایک بھی نبی نہیں آیا، ایسے ایک بھی نبی نہیں آیا۔ تو پھر ہمارے نبی کے گھرانے میں ایسا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن پھر بھی اتنا سخت حکم دیا گیا۔ دوسرا حکم کہ ان کو کہو کہ وہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں، وَلَا تَبَرَّجْنَ، یہ تیسرا حکم، گھروں میں ٹھہری رہنا ہمیشہ۔ پردے کا حکم یہ ہے کہ گھر میں ہی رہنا، عورتوں کے لیے سب سے بہترین پردہ اس کا اپنے گھر میں رہنا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج گھر میں بھی ماحول بہت برا ہے، گھر میں بھی چاچا کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، خالو کا بیٹا، پھوپھا کا بیٹا، یہ ہماری بیٹیوں پر غلط نظر ڈالتے ہیں۔ ان بھائیوں کو غیرت آنی چاہیے کہ میری بہن ہے۔ البتہ اللہ نے نکاح کرنا جائز رکھا ہے، لیکن وہ جب نکاح کا مسئلہ آئے گا تب کی بات ہے۔ لیکن اگر ہمارے ماموں کے گھر میں ہم جا رہے ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، ہم تو سمجھیں کہ میری بہن ہے۔ غیروں کو دیکھ کر کے، غیروں کے فلمیں دیکھ کر کے، یہ سیریل اور ڈرامے دیکھ کر کے کیا کر رہے ہیں؟ اپنے رشتہ دار بہنوں کے ساتھ غلط تعلق کر رہے ہیں۔ ایسی بھی خبریں ہیں، اپنی رشتہ دار بہنیں ان کے ساتھ غلط تعلقات قائم کر رہے ہیں، پھر ان کو ہوٹلوں میں گھمانے لے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ زنا کر رہے ہیں۔ کتنے بڑے شرم کی بات ہے مسلمانوں کے۔
یہ سب غیروں کے طریقے ہیں، ہمارے نہیں، ہم بہت پاکیزہ ہمارا مذہب، لیکن افسوس صد افسوس ہم دن رات موبائلوں میں گھس کر کے وہی چیزیں اپنے دماغ میں مٹا چکے ہیں۔ ہم اپنے گھرانے کی، یہاں تک کہ اب تو وہ دور ہے کہ اپنی بہن کو بھی دیکھتے ہیں تو خواہش پرستی سے دیکھتے ہیں۔ اسی لیے گھروں کی بیٹیوں کو بہت سنبھال کر رکھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں خود سنبھلنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی ان گندے ماحول میں نہ جائیں جہاں سے یہ چیزیں ہمارے اندر آتی ہیں، یہ برائیاں، یہ بیماریاں آتی ہیں۔ یہ ایسی فلمیں نہ دیکھیں، ایسے ڈرامے نہ دیکھیں، ایسی کوئی غلط خبریں نہ پڑھیں جس سے ہمیں پتہ چلے کہ ایسا بھی کچھ ہوتا ہے، پھر ہماری نظر اپنی بہنوں پر چلی جائے۔ اللہ ہماری ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ تو اپنی عورتوں کو کہو کہ گھروں میں بیٹھی رہیں، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور پہلی والی جہالت کی طرح اپنے آپ کو سجا اور سنگار کر نہ رکھیں، سنوار کر نہ رکھیں، سنوار کر نہ رکھیں۔ کیا مطلب؟ جاہلیت اولا، اس کا ایک واقعہ لکھا ہے، میں شارٹ میں اس کو سنا دیتا ہوں، وقت ہوگا زیادہ لیکن سنا دیتا ہوں، بہت اہم ہے ہماری زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے۔ آج کی آیات بہت ضروری ہے ہماری زندگی میں آنا، تب جا کر ہمارے معاشرے سے بے حیائی ختم ہوگی۔ کیا ہے یہ واقعہ؟ حضرت تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے نسلوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جب پیدا فرمایا تو ایک مخلوق ایسے، یعنی ایک اولاد اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی کہ جو پہاڑوں پر، اونچائیوں پر رہتے تھے، اور ایک جو ہیں انہی کی اولاد میں سے ایسے لوگ تھے جو زمین پر رہتے تھے۔ تو پہاڑوں پر رہنے والے جو لوگ تھے، مرد خوبصورت تھے، ان کی عورتیں بدصورت تھیں، تو وہ لوگ اوپر رہتے تھے۔ نیچے کی طرف جو میدانوں میں رہنے والے تھے، ان کی عورتیں خوبصورت تھیں، مرد بدصورت تھیں۔ یہ زمانے جاہلیت کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ جاہلیت سے مراد کون سا زمانہ تھا؟ یہ ایک زمانہ تھا۔ تو کیا ہوا، ایک مرتبہ شیطان جو ہے اوپر والے کے دل میں کوئی بات ڈالی، یا کہ وہیں سے ایک آدمی کی شکل میں خود ایسا آیا، یہاں یہ نیچے والے جس کی عورتیں بہت خوبصورت تھیں، یہاں آیا، اور آنے کے بعد ان میں خلط ملت ہو گیا، مل گیا، یہیں گھر بنا لیا، رہنے لگا۔ پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا، اوپر والے سے ایک ایک کر کر کے لوگوں کو یہاں لانا شروع کیا۔ اب وہاں اوپر جو بدصورت بیویاں جن کی تھی، بدصورت عورتیں جن کی ہیں، وہ دیکھتے تھے یہاں کر کے، ارے بہت خوبصورت ہے یہ لوگ، تو ان کی عورتیں تو وہ آتے رہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، شیطان نے دونوں والوں کو ملا کر کے، یا انہی لوگوں کو جو نیچے والے لوگ تھے، ان کو ایک میدان میں جمع کیا، عورتیں اور مرد سب جمع ہو کر کے ایک میلہ لگانے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ میلہ لگانے لگے۔ تو اس میں عورتیں مرد سب مل مل کے آتے تھے۔ تو شیطان نے اوپر والے جو لوگ رہتے تھے، جو مرد خوبصورت تھے، عورتیں ان کی بدصورت تھیں، ان کے دل میں بات ڈالی کہ وہاں میلہ لگتا ہے، نیچے والے لوگوں کو چلو ہم بھی جاتے ہیں۔ تو وہاں سے مرد آنے لگے، تو چونکہ وہ خود خوبصورت تھے، ان کو ادھر عورتوں کو خوبصورت دیکھا، تو دونوں آپس میں تعلق قائم کرنے لگے، دھیرے دھیرے ان کا کانٹیکٹ بڑھنے لگا۔ اس طرح سے اوپر والے نیچے آ کر کے زنا کرنا شروع کیا، برائیاں کرنا شروع کی، کیونکہ نیچے کی عورتیں خوبصورت تھی، وہ اپنی خوبصورتی کو ظاہر کرتی تھی اس میدان میں، اس میلے کے اندر میک اپ کر کے آتی تھی۔ آج کے بھاشا میں کیا کہ میک اپ کر کے آتی تھی، پوری خوبصورت بن کر آتی تھی، تو وہ لوگ اوپر سے آ کر کے ان کے ساتھ میں تعلق بنانے لگے۔ اس طرح سے کیا ہو گیا، ایک معاشرہ ایسا تیار ہوا جو صرف زنا کاری کا معاشرہ، خالی گندے کام ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ اسی کی طرف گویا اشارہ کر رہے ہیں کہ ایسا اپنے آپ کو نہ بناؤ، ایسا اپنے آپ کو نہ بناؤ کہ جیسے زمانے جاہلیت میں ایسا ہوا تھا۔ یا دوسرا یہ کہ اسلام سے پہلے بھی بہت برائیاں تھیں، عورتیں اپنے آپ کو بنا سنگار کر کے دوسروں کے سامنے پیش کرتی تھیں۔ تو ایسا اپنے آپ کو، یہاں اس وقت میں کیا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر ہماری بیٹیاں، ہماری عورتیں جہاں فنکشن ہوتے ہیں وہاں کیا کرتے ہیں، پردے کے ساتھ جاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں وہاں پر بے حیا بن کر نہ جاؤ، اپنے آپ کو بالکل ظاہر کر کے نہ جاؤ۔ لیکن ہماری عورتیں ایسی ہیں کہ آج وہ بات نہیں مان رہے، حالانکہ ان کو ماننے کی ضرورت ہے۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات ہو گئی، پہلی بات کہ کسی کے ساتھ نرمی سے بات نہیں کرنا، دوسرا اپنے آپ کو گھروں میں روک کے رکھنا، تیسرا اگر گھر سے باہر جانا ہے تو ایسا زینت اختیار کر کے نہیں جانا ہے، بلکہ کیسے جانا ہے، پردے کے ساتھ جانا۔ کیسا پردہ؟ تفسیر میں لکھا ہے نقاب پہن کے جاوے، برقع پہن کے جاوے، یا کوئی بڑی سی چادر اپنے جسم پر اوڑھ کر جاوے، تب جا کر اس آیت پر عمل ہوگا۔
ٹھیک ہے، اور آگے ہے 3-4 باتیں ہو گئے آگے، تو پھر وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، گھروں میں رہ کر نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے اگر زکوٰۃ دینے کے حقدار ہیں تو، نہیں تو صدقہ خیرات کرے، اور اللہ اس کے رسول کی ہر بات مانے۔ یہ تو ایک بات ہوئی پردہ وغیرہ کرنے کا، نماز پڑھنے کا، اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں وہ سب بات مانے۔ اللہ فرماتے ہیں چونکہ یہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ ہمارے نبی کی بیویوں کو، تو انہی کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم سے برائیوں کو دور کر دے، یعنی تمہارے اوپر کوئی شیطان اگر حملہ کرنا چاہے یا شیطانی لوگ حملہ کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس سے تم کو بچا لے اگر تم اوپر والے کام کرو گے تو۔ پردہ اختیار کرے، غیر محرموں سے سخت لہجے سے بات کرے، اس کے بعد گھروں میں بیٹھی رہے، گھر سے باہر بھی نکلے تو نقاب وغیرہ پہن کر نکلے، اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، اللہ اس کے رسول کی بات مانے۔ جب یہ کام عورتیں کریں گی تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر ان پر کوئی بھی شیطانی حملہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ کام کریں گے تو۔ اہل بیت، تم سے اللہ چاہتے ہیں کہ تم برائیوں کو دور کر دے اور تمہیں پوری طرح سے پاک کر دے۔ یہاں ایک چیز ہے جو سمجھنے کی ہمیں اور آپ کو، اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ سنا ہے نا نام آپ نے، ہم نے بار بار سنتے ہیں اہل بیت، آل رسول، کیا آل رسول، کیا اہل بیت؟ اہل بیت کی تفسیر میں چونکہ یہاں اہل بیت سے صاف صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ گھر والوں، تو گھر والوں سے کون گھر والے، کس کو بولا جا رہا ہے اوپر سے؟ ہمارے نبی کی بیویوں کو بولا جا رہا ہے۔ تو اس روایت سے، ان آیتوں سے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت سے مطلب کون؟ ہمارے نبی کی بیویاں۔ لیکن ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے بدن پر کالی چادر تھی اور بڑی چادر تھی، وہ آپ جا رہے تھے، راستے میں حضرت حسن آئے تو حضرت حسن کو آپ نے چادر کے اندر لے لیا، پھر حضرت حسین آئے، آپ نے ان کو بھی لے لیا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، آپ کی بیٹی جو ہیں ان کو بلایا، ان کو بھی چادر کے اندر لیا، حضرت علی کو بلایا، ان کو بھی چادر کے اندر لیا، لینے کے بعد اس طرح سے اوڑھ لیا پوری طرح سے، اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت فاطمہ، حضرت علی بھی آل بیت میں سے ہیں، اور اس کے بعد آپ کی بیویاں، یہ سب آل رسول میں سے۔ کون ہے؟ تو اہل بیت سمجھے کون لوگ ہیں؟ اہل بیت ہمارے نبی کی پوری جتنی بھی بیویاں ہیں وہ سب اہل بیت ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ کے داماد حضرت علی اور آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ اور آپ کے دونوں نواسے حضرت حسن اور حسین، ان سب کو ملا کر کے اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اس میں آپ اور ہم دھوکہ نہ کھائیں، دوسرے لوگ اگر ہمیں ورغلاتے ہیں، بھٹکاتے ہیں تو۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، میں سب کو چھوڑ رہا ہوں۔ آگے پھر فرماتے ہیں، آخری آیت ہے کہ یہ تو اوپر والے حکم ہو گئے، کیا کیا حکم ہیں؟ غیر محرم سے سختی سے بات کرنا، یاد کر لیجئے، غیر محرموں سے سختی سے بات کرنا ہے ہماری بیٹیاں، بیویاں اور عورتوں کو۔ دوسری چیز کہ گھروں میں رہنا ہے۔ تیسری چیز گھر سے باہر بھی نکلنا ہے، جیسے آج ہماری بیٹیوں کو پڑھنے جانا ہے، ضرورت ہے، یا ڈاکٹروں کے یہاں جانا ہے، بازار جانا ہے، تو پھر وہ جاہلیت والے سنگار بناؤ کر کے، میک اپ کر کے نہیں جانا ہے، بلکہ پردے کے ساتھ۔ ابھی پردے کا حکم اور بھی آئے گا، آگے آیتیں ہیں، بہت کھل کر اللہ نے بیان کیا ہے پردے کے بارے میں کہ کیسا پردہ کرنا نہیں کرنا، وہ سب آئے گا۔ فی الحال یہاں اتنا ہی، تو پردے کے ساتھ جاوے اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، اللہ اس کے رسول کی بات مانے۔ اور آگے حکم ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، جو تلاوت تمہارے گھروں میں کی جاتی ہے ان کا کیا کرو؟ ذکر کرو، ان کو یاد کرو۔ کون سی چیز تلاوت کی جاتی تھی ہمارے نبی کے گھروں میں؟ قرآن اترتا تھا نا، تو قرآن کی تلاوت کرو کہہ رہے ہیں۔ اور دوسری چیز نبی کی حدیث، جو نبی فرماتے تھے ان باتوں کو یاد کر کے رکھو۔ اس سے امت کی عورتوں کے لیے حکم دیا گیا کہ قرآن بھی یاد کرو، حدیث بھی یاد کرو۔ میرے ذہن میں جہاں تک سمجھ میں آیا کہ عالمہ بنو، حافظہ بنو، قرآن یاد کریں گے، حافظہ بنیں گی، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور من الحکمت، حدیثیں یاد کرو۔ تو عالم جو ہوتے ہیں وہ حدیث بھی یاد کرتے ہیں، قرآن بھی یاد کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھی کہ عورتیں بھی عالمہ بن سکتی ہیں، بنایا جائے عورتوں کو۔ جی، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اللہ کی آیتیں اور حکمتیں جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہیں اس کو یاد کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے باخبر باریک بھی ہیں۔ یعنی کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹے گناہ بھی کریں گے یا سب سے چھوٹے بھی کر لیں گے غلط چیزیں،
اور اللہ کی نافرمانی کر لیں گے، اللہ تعالیٰ باخبر ہیں، وہ دیکھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، قیامت میں اس کا حساب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق